السلام علیکم ناظرین، پروگرام رہنما کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم نے پاکستان کی اس شخصیت کو دعوت دی ہے جو اس ملک کے اندر طلبہ کی طویل عرصے تک قیادت کر چکے، جنہوں نے اس ملک کے احباب کی بھی قیادت کی، ان کو رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، اور انہوں نے ملک کے باہر بھی لوگوں کی رہنمائی کی اور دعوت اسلامی کو پھیلانے کے اندر اپنا حصہ ڈالا۔ ہمارے مہمان ہیں جناب محترم ظفر جمال بلوچ صاحب، جو آج کل مرکزی ناظم شعبہ انتخابات ہیں۔ ظفر صاحب خوش آمدید۔ شکریہ جی۔ ہم نے ایک زمانے میں آپ کا نام سنا 70 71 اور کافی بھٹو صاحب کے دور میں، اس کے بعد شاید ہماری نالائقی ہے کہ آپ ہمیں نظر نہیں آئے، تو آپ کی کیا مصروفیات رہیں اس دوران، تاکہ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی وہ سلسلہ جڑ جائے کہ آپ کہاں کہاں رہے، کہاں کہاں خدمات انجام دیں۔ پھر انشاءاللہ ہم آپ سے آج کل جو آپ کے حوالے سے ذمہ داریاں ان پر بھی بات کریں گے۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ کے طور پر تو 1972 سے 1975 تک رہا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ جو 1977 میں پیپل پارٹی کے مقابلے میں قومی اتحاد بنا تھا اور حل اس کا انتخابی نشان تھا، تو اس زمانے میں امیر جماعت اسلامی پاکستان کے حکم سے میں نے جھنگ سے الیکشن لڑا تھا اس فیصل صالح حیات کے مقابلے میں۔ بعد میں پھر یوں ہوا کہ مجھے کینیا بھیج دیا گیا، وہاں اسلامک فاؤنڈیشن نیروبی، اس کے تحت میں نے مختلف سینٹرز کے حافظ اندر، ادریس صاحب رہے ہیں۔ جی حافظ ادریس صاحب بھی وہاں پہ رہے تھے، اور اصل میں تو بنیادی طور پہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے چودھری غلام محمد مرحوم کو، جو امیر جماعت اسلامی کراچی تھے۔ انہوں نے یہ سارا سیٹ اپ اس کو آرگنائز کیا تھا وہاں پہ۔ تو میں قریباً 3 سال وہاں پہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں پھر امریکہ چلا گیا تھا، اور میں کوئی 12 سال کے قریب امریکہ رہا ہوں، اور وہاں جو ہماری ایک تنظیم ہے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، اس کے ساتھ میری وابستگی تھی۔ نتیجتاً کام تو میں اپنا کرتا رہا، لیکن یہ کہ پہلے میں فلوریڈا ڈویژن میں اس اکنا کا امیر تھا، اس کے بعد پھر نیو یارک کا رہا ہوں، اور تحریک سے جو میری وابستگی طالب علمی کے زمانے سے تھی، وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ملک کے اندر رہا جہاں ہوں، بھی رہے باہر اس رہا پر ہوں۔ رہے۔ وہ اور یہ دور تو جو آپ نے وابستگی 10-11 سال کا گزارا ہے، وہ تو اکنا کے بھی منظم اور مستحکم ہونے کے ہی ادوار ہیں سارے۔ جی ہاں، انہی زمانوں میں اس نے الحمدللہ اپنے جو ہے تنظیم کو پھیلایا۔ جی 77 ایک ایسا دور ہے، بھٹو صاحب کے خلاف تحریک بھی چلتی ہے۔ 71 سے 75 تک آپ بہت سرگرم اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن بھی رہے۔ 77 میں الیکشن ہو جاتا ہے، وہ وقت ایک بڑا سنہری کہا جاتا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ پورے ملک میں تھی، مزدوروں میں جماعت اسلامی تھی، وکلاء میں، اساتذہ میں جماعت اسلامی تھی۔ تو اس ساری قوت کو جہاں نمائندگی کے ساتھ تھی، وہ اس طرح کیش نہیں کرا سکی جماعت اسلامی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حالات سارے کے سارے جماعت اسلامی کے کنٹرول میں آتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی ہے میرے نقطہ نظر سے کہ پچھلے 65 سال میں جب بھی کبھی الیکشنز ہوئے ہیں تو آزادانہ بنیادوں پر اس قوم کو اپنی قیادت کو منتخب کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پاکستان جب بنا تو اس وقت عملی طور پہ بر صغیر کے اندر 2 تحریکیں چل رہی تھی، ایک کانگریس کی تھی اور ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کی تھی۔ اب کانگریس کے ورکرز نے بھی قربانیاں دیں، جیلیں بھریں، ان کی لیڈرشپ نے بھی، نتیجتاً ایک سیاسی کلچر وہ ان کے اندر ڈیولپ ہوا، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ملک آزاد ہوئے، ایک ہندوستان بن گیا، ادھر پاکستان، انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ جاگیرداری نظام اس کو انہوں نے ابالش کر دیا، ختم کر دیا، اور نتیجتاً وہاں اسی سیاسی کلچر کے نتیجے میں پہلے دن سے لے کر آج تک ان کی حکومتیں بدلتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے کسی ایجنسی کو اور کسی ادارے کو موقع نہیں فراہم کیا کہ وہ سیاستدانوں کو ڈکٹیٹ کروا سکے۔ ہمارے ہاں صورت یہ رہی کہ ایک تو ہمارے اس مسلم لیگ کے کسی ورکر کی چھوڑ لیڈر کی بھی نقصیر نہیں پھوٹی تھی اس تحریک پاکستان کی پوری اس سلسلے کے اندر۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک مخلص ترین لیڈر تھے، ان کی قیادت میں تحریک چلی، پاکستان تو بن گیا۔ لیکن اس زمانے میں جب یہ تحریک چل رہی تھی تو جب یہ لوگ جو یونینسٹ پارٹی کے اندر تھے، جو کانگریس کے اندر تھے مسلمان، جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ ملک بنا چاہتا ہے، تو اس کے بعد فوری طور پہ
وہ مسلم لیگ کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ یعنی وہ فلور کراسنگ اس وقت سے ہاں، جاری ہے، اس وقت سے جاری انہوں نے دیکھا کہ ملک بن گیا ہے، اب قیادت اسی کے پاس آئے گی، جی۔ اس پارٹی میں شامل اور ہوگی۔ نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ سیاسی طور پہ تو نابالغ تھے، ان کی کوئی نہ وہ سیاسی کلچر بنا تھا، نہ اس طرح کی کوئی روایات موجود تھیں۔ اس زمانے کے اندر دو ادارے تھے جو مستحکم تھے، جن کو انگریزوں نے اپنی ضرورت کے تحت مستحکم کیا تھا، ایک بیوروکریسی کا اور دوسرا فوج کا۔ تو نتیجہ یہ رہا کہ اسی وقت سے یہ دونوں ادارے براہ راست یہاں کی سیاست پہ اثر انداز ہوتے رہے۔ کبھی براہ راست فوج آئی ہے اور کبھی بالواسطہ انہی کے پروردہ میں نے لوگ۔ 77 کا اس لیے حوالہ دیا کہ 77 میں ایک باقاعدہ منظم اور سیاسی تربیت یافتہ قیادت پورے ملک میں موجود تھی، اور ایک سیاسی کلیش ہو رہا تھا، تو اس سے اس خلا کو پر کرنے کے لیے مناسب اور بہترین موقع تھا۔ تو وہاں بھی آپ نے بتایا کہ فوج نے مداخلت کر لی، مداخلت بھی کی، اور اس میں آپ سیاسی پختگی اور شعور کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسی قومی اتحاد کے لیڈر تھے کئی کہ جنہوں نے براہ راست فوج کو دعوت دی، خطوط لکھے تھے کہ آئیں اور آ کر ٹیک اوور کریں۔ پھر اس کے بعد باوجود جماعت اسلامی کی مخالفت کے عملی طور پر وہ جو 90 دن کا نعرہ لگا کے آئے تھے، ان کو موقع دیا گیا، دیگیں چڑھائی گئی، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ اس قوم نے بھگتا وہ سب کے سامنے موجود ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اپنی طرف سے ڈیلیور کرنے کی بھی کوشش کی، اپنے جتنے ان کے اثرات تھے ان اثرات کو انہوں نے استعمال کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن دوسری طرف چونکہ یہ ساری کی ساری ایجنسیاں اپنی جگہ انوالو تھیں اور آج بھی یہ انوالو ہیں، اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف وہ جاگیرداری سسٹم بھی اسی طرح موجود تھا، اور ان سارے حکمرانوں نے جو مختلف موقعوں پر آئے ہیں، انہوں نے مجموعی طور پر اس ملک کے اندر تھانہ کلچر، اس ملک کے اندر پٹوارزم، اس ملک کے اندر عدالتی نظام، ان تینوں کو انہوں نے بنیادی طور پر اپنے نمائندوں کے ہاتھوں یرغمال بنوا لیا۔ نتیجتاً لوگ مجبور تھے، بے بس تھے کہ انہی لوگوں کی مرضی کے نتیجے میں وہ رائے دیں، ان کی اپنی کوئی سوچ اس کو کہیں پہ پذیرائی حاصل نہ ہو۔ لیکن اس 65 سال کے عرصے میں جماعت اسلامی نے جس انداز میں کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کو جاتا ہے کہ وہ جکڑ بندیاں ان کے اندر بہت حد تک ڈھیلاپن پیدا ہوا ہے، اور لوگوں کو لیکن ایک کہاں نیا تک راستہ یہ ملا شہروں ہے۔ کی حد تک یا گاؤں دیہات میں بھی جکڑ نہیں، بندیوں گاؤں سے دیہات کے اندر بھی بہرحال ماضی کی نسبت تو سوچ کیونکہ بدلی ابھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں آزادانہ انتخابات نہیں ہوئے، کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن اب کچھ حالات، کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اوپر سپریم کورٹ ہے جو نگرانی کر رہی ہے، جو گائیڈ لائن فراہم کر رہی ہے، جس کے فیصلے آ رہے ہیں، جہاں کم سے کم گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ دستور کا یہ کہتا ہے اور دستور کو اس طرح عمل میں لانا چاہیے۔ ایک الیکشن کمیشن ہے جس پر کم و بیش سب ہی متفق ہیں، کم سے کم وہ جو پلیئرز جو اس الیکشن کے گیم میں ہمیشہ شریک ہوتے ہیں ان کو اس سے اختلاف نہیں ہے، اور اس کے پاس بھی اختیارات پہلے سے زیادہ ہیں۔ تو اب آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی فری اینڈ فیئر یا شفاف انتخابات؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ میں تو اپنی جگہ یہی سمجھتا ہوں کہ 100% فیئر اینڈ فری الیکشن تو اب بھی نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ماضی کے الیکشن کمیشن کے نتیجے کی نسبت بہتر ہے، مطلب صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو کریج ہونی چاہیے اور جس جرت کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نافذ کیا جانا چاہیے، یہ قوم کے جذبوں کو زبان ملنی چاہیے۔ کراچی کی حد تک تو ہم نے اس حوالے سے ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح یہاں ووٹر لسٹوں کے اندر گڑبڑ کی گئی، پھر یہ ہے کہ خود جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے وہ بھی اپنی جگہ اختلافی ہے۔ اسی کے نتیجے میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سپریم کورٹ کی طرف سے واضح ہدایات آئیں، اور الیکشن کمشنر صاحب نے کہا کہ جو ہدایات آئیں گی ہم اس کے پابند ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد عملی طور پہ یہ ہوا کہ بعد میں انہی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا کہ جب تک نئی مردم شماری نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی حلقہ بندی جو ہے نا وہ کسی بھی حوالے سے تو یہ حلقہ بندیوں میں تو بہت ساری پیچیدگیاں ہیں۔ 98 میں ہوئی تھی مردم شماری، شاید 99 میں، جی، تو اگر اس کے بعد مردم شماری نہیں ہوئی تو اس مردم شماری کے نتیجے میں جو حلقہ بندیاں ہوئی تھیں ان میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہاں تک تو واپس لے جا سکتے ہیں؟ لے جا سکتے تھے۔ پھر سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دیتا ہے
تو اس کے بعد اصل سپیرٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کو منوان نافذ کیا جائے. یا تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی ریزرویشن ہے تو آپ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں. تو انہوں نے رکھی ہے نا کہ ہم مردم شماری کے بغیر نہیں کر سکتے. رکھی، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ان کی اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پھر انہیں اگر مگر کی پالیسی اختیار کرنے کی بجائے انہیں پوری جرات کے ساتھ اس کو نافذ کرنا چاہیے تھا. اسی طرح یہ جو اپنا ووٹر لسٹوں کے حوالے سے بھی تھا کہ سپریم کورٹ کی واضح ہدایت تھی کہ فوج اور دوسرے ادارے ان کی معاونت حاصل کرتے ہوئے ڈور ٹو ڈور جا کر ویریفیکیشن کا کام کیا جائے. یہ کام بھی اس انداز میں نہیں ہوا اور نتیجتاً وہی تنظیم کہ جس کی وجہ سے پہلے مسائل پیدا ہوئے تھے اس کے بعد عملی طور پہ الیکشن کمیشن سندھ کی حد تک تو پھر کراچی کے اندر تو کم از کم پھر یرغمال بن گیا. اس یرغمال الیکشن کمیشن یا اس یرغمال پروسیس میں پھر بھی آپ حصہ لیں گے؟ دیکھیں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ الیکشن جیسے کچھ بھی ہوں ان الیکشن کا میں ضرور حصہ لیا جانا چاہیے. 2008 میں تو نہیں لیا تھا آپ نے؟ 2008 میں ہم نے نہیں لیا تھا، اس کی بھی کچھ وجوہات تھی. آج اگرچہ جب ہم جائزہ لیتے ہیں اس کا تو چیزیں ہمارے سامنے کسی اور پہلو سے بھی آتی ہیں، لیکن اس وقت تو صورت یہ تھی کہ نواز شریف تک ان ساری پارٹیوں نے پیپلز پارٹی سے ہٹ کر یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ مشرف کی صدارت کے اندر ہونے والے الیکشن. اچھا، یہ اجتماعی فیصلہ تھا لیکن اس فیصلے سے نکل کے وہ چلے گئے اور ہم اپنی جگہ پہ قائم رہے. اس میں الزام دیا جاتا ہے جماعت اسلامی نے الیکشن کا اس میں بائیکاٹ کیا. تو یہ یعنی ہم نے وعدہ وفا کرنے کا اہتمام کیا اور اس کی قیمت ادا کی، اور انہوں نے بے وفائی کی تو اس کی قیمت اور اس کی انہوں نے قیمت وصول کی. تو اب جماعت اسلامی آپ کہتے ہیں کہ جیسے بھی ہوں الیکشن اس میں حصہ لیں گے. اس میں حصہ لیں گے. آپ ہار گئے تو آپ کہیں گے کہ جی دھاندلی ہوئی، جیت گئے تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنی کوئی اگر کمزوری یا غلطی ہو تو اس کے دوسروں کے سرتوں پہ. اگر الیکشن کمیشن فیئر الیکشن کروانے میں کامیاب ہو گیا تو ہمیں سیٹ کوئی ملتی ہے نہیں ملتی، ہماری طرف سے یہ الزام نہیں لگے گا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت قوم بنیادی طور پہ تبدیلی کے حوالے سے اس کی سوچ پختہ ہو چکی ہے اور وہ دوسری پارٹیوں کو بھی دیکھ رہی ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اقتدار میں رہتے ہوئے، اور جماعت اسلامی کا 65 سالہ کردار بھی ان کے سامنے ہے. آپ نے ابھی بڑی اہم بات کی ہے، تبدیلی. آپ بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، عمران خان بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، طاہر القادری صاحب بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ 4 مرتبہ حکومت میں رہے وہ بھی کہتے ہیں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تبدیلی کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کا نام لیا تبدیلی کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تبدیلی لانا چاہتا ہے کسی ملک کے اندر اس کی وفاداریاں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، اس کا مرنا اور جینا اپنے ہی ملک کے ساتھ ہوتا ہے. جماعت اسلامی، ایک وکٹ تو گرا دیا آپ نے. جماعت اسلامی کہیں بھی کوئی دوہری شہریت اس کا کوئی لیڈر بھی نہیں رکھتا. ہمارا مرنا بھی اسی ملک کے ساتھ ہے، ہمارا جینا بھی اسی ملک کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی جگہ پہ موجود کہ جنہیں ایک نہیں کئی بار اس ملک کے اندر حکمرانی کرنے کا موقع ملا ہے. مجھے ابھی بڑی حیرت ہوئی، پچھلے دنوں مختلف پارٹیوں کے منشور آئے ہیں. ایک پارٹی جو پنجاب کے اندر حکمرانی کر رہی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر اقتدار میں دوبارہ آ گئے تو اس کے نتیجے میں ہم 15,000 تنخواہ کر دیں گے مزدور کی. ایک دوسری پارٹی ہے جو مرکز کے اندر ہے اور کئی مرتبہ آ چکی ہے، اس سے پہلے یہ پنجاب والی بھی مرکز کے اندر رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم دوبارہ آ گئے تو ہم 18,000 روپے کر دیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور اقتدار کے اندر کون سی رکاوٹ تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ پنجاب والے 15,000 نہیں مزدور کی تنخواہ کر سکے اور مرکز والے 18,000 مزدور کی تنخواہ نہیں کر سکے. پھر اسی طرح باقی ایشوز کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت عملی طور پر کارخانے بند ہو چکے ہیں، چولہے لوگوں کے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، لوگ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے خودکشیاں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں سارے وسائل ان لوگوں کے پاس تھے، ان وسائل کے انہوں نے کہاں استعمال کیا ہے؟ وزارتوں کو دیکھیں، امریکہ جیسے بڑے ملک کو دیکھیں، اس ملک کے نظام کو تو چلانے کے لیے 11 وزیر کافی ہیں، لیکن آپ کے اس بچے کچھ چھوٹے سے پاکستان، اس میں اگر آپ وزیر، نائب وزراء، سیکٹریز اور مشیر ان سب کی تعداد کو گنیں تو 100 سے زیادہ ان کی تعداد. 90 تو مشیر وزیر ہو چکے، 92 تک رہ چکے، 92 تک. تو آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے وسائل کو کیسے لوٹا گیا اور کس انداز میں. ابھی یہ
2 दिन पहले की बात है कि यहाँ सिंध असम्बली ने जाते जाते जो इनके मेंबरान ने बिल पास किया है अपनी मज़ीद मराहत के सिलसिले में, और वो 2011 से उसका आगाज़ होगा। और फिर दिलचस्प बात यह है कि जो इनके वज़रात खैर से वो सरकारी इमारतों को खाली करने लगे हैं, तो सरकारी जो सरकार की चीज़ें थीं, सोफ़े और इस तरह की चीज़ें, इनको भी ट्रकों में भर के ले गए। ये तो इनके अब तक के आमाल हैं। इसके नतीजे में क्या इनसे ये तवक्को की जा सकती है? तब्दीली क्या है? मतलब नवाज शरीफ की जगह बेनज़ीर, बेनज़ीर की जगह नवाज शरीफ की जगह जरदारी की जगह गिलानी, सिर्फ चेहरे बदलते रहे। तो फिर तब्दीली क्या है? इसीलिए मैंने कहा है कि वो तब्दीली नहीं है। उनके यहाँ जो तब्दीली का नारा है, देखें आप तो हैं नाज़िम इंतखाब और आपके लिए एक मसला होगा, लेकिन मैं एक सवाल अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और काफ लीग और मुशर्रफ चोर हैं, और कल उनका एक बैनर भी लगा कि क्रुक्स गुड बाय, और उसमें कुछ लोगों की तस्वीर हैं। लेकिन उन्होंने इन्हीं चोर, जिनको उन्होंने चोर कहा, उनके शाह महमूद कुरैशी को लिया, उनके मखदूम जावेद हाशमी को लिया, उनके सरदार आसिफ अहमद अली को लिया, उनके मियां अजहर को लिया, उनके सारे लोगों को जिनको वो चोर कहते रहे उनको ले लिया। दे आर वेलकम एंड अदर्स आर गुड बाय। तो ये कैसे तब्दीली लाएंगे? ये बिल्कुल उस तरह ही है कि आपने एक सारा कचरा जमा करके एक तरफ कर लिया है और वो दावा करते हैं तब्दीली। आप किस तरह तब्दीली लाएंगे? आपके पास हैं इस तरह के लोग आ रहे हैं? असल में पहली बात तो ये है कि यही तो एक बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर जो पार्टियां भी बनी हैं, नज़रियात की बुनियाद पर सिवाय जमात इस्लामी के कोई पार्टी नहीं बनी। जो पार्टी अपनी जगह बनी, कायम हुई, उन्होंने कोशिश ये की कि विनिंग हार्सेस उन पे हाथ रखे, और नतीजतन वो विनिंग हार्सेस आज एक के साथ है, कल वो दूसरे के साथ है, परसों तीसरे के साथ है, और उन पार्टियों के अंदर किसी किस्म के एहतसाब की कोई रविश नहीं। जमात इस्लामी का मामला ये है कि पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी ने इस तरह के करप्ट आदमी को कभी अपनी तंजीम का हिस्सा नहीं बनने दिया। आज तक जमात इस्लामी के जितने मेंबर मुंतखब हुए उनमें से कोई एक मेंबर भी ऐसा नहीं है कि जिस पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता हो हमारे किसी दुश्मन की तरफ से। बल्कि हमारी क्रेडिबिलिटी तो इस हद तक है कि पिछले अरसे में जब कभी सैलाब आए, जब कभी ज़लज़ले आए और कौम पे कोई मुसीबत की सूरत आई, तो आप हैरान होंगे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले MP और MNAs उनमें से भी बात थे कि जिन्होंने पैसे हमें दिए, मदद के लिए चीज़ें हमें दी और कहा कि हमें अपनी पार्टियों के एतमाद नहीं है, जमात इस्लामी पे एतमाद है। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। जब ज़लज़ला आया था उस वक्त तो एक शोर मच गया था कि रोको किसी तरह ये मौलवियों को, ये तो इलेक्शन में हमें हरा देंगे। यानी मुल्क मुसीबत में है, सैलाब में है, लोग घिरे हुए हैं। उस वक्त बात ये नहीं हो रही कि बढ़कर मदद करो, बल्कि ये बात हो रही थी कि इनको रोको, और फिर रोका गया। टीवी चैनल्स पर आके बैठ के ऐलानात हुए, शोर मचाया, दूसरे चेहरे सामने लाए गए और सबको जमा कर लिया गया। लेकिन वो तो अपनी जगह है। लोग अमानत के तौर पर आपको पैसे दे देते हैं, लोग अमानत के तौर पर आपको वसाइल दे देते हैं, जाइए यतीमों की मदद कीजिए, जाइए सैलाब ज़दगान को, और 2-4 लाख नहीं करोड़ा रुपए देते हैं। वोट क्यों नहीं देते? अब वोट भी मिलेंगे हमें। उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे कहा कि असल में एक वक्त था कि जब ये सियासी पार्टी। अच्छा, ये एक और सवाल है, आप ये सारे काम वोट के लिए करते हैं? कतन नहीं। हम तो सियासत को भी इबादत समझ के करते हैं। हम कौम की खिदमत करते हैं, इसलिए खिदमत करते हैं कि अल्लाह ताला ने और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपने उम्मतियों को यही सबक दिया है कि एक दूसरे के दस्तो बाजू बनो, एक दूसरे के साथ ताउन करने वाले बनो, खैर के कामों और भलाई के कामों में ताउन। अच्छा, जमात इस्लामी में ऐसे करप्ट लोग तो कभी नहीं रहे और दो शहरियत वाले नहीं रहे, लेकिन 1970 के बाद आज 2013 में तकरीबन 43 साल के बाद जमात इस्लामी अपने सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो जो इस 40 साल में जमात इस्लामी ने ताउन किया, तो एक तरह से ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में मदद तो दी है, उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों की ज़िम्मेदार जमात इस्लामी तो रहेगी। हाँ, ज़ाहिर बात है कि इन फैसलों के अंदर हम किसी न किसी हवाले से, ये एक अलग बात है कि बाज़ दफ़ा हालात का एक जबर भी होता है जो आपको किसी तात का हिस्सा बनने पर मजबूर करता है। लेकिन उस सब कुछ के बावजूद अगर मनफी कोई चीज़ आएगी तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर भी हम हिस्सेदार बनेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी जमात के लिए, खा वो दीनी हो या सियासी हो, उसकी असल खूबी ये होती है कि अगर उसे कहीं ठोकर लगे तो उसके नतीजे में वो सबक सीखने की कोशिश करे। हमने बिलाशुबा ये 35-40 साल इस अरसे में
اس اتحاد کی سیاست میں گزارے، لیکن اب ہم نے اس سے سبق سیکھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 1970 کے اندر سیٹیں تو ہمیں 4 ملی تھی، لیکن پورے پاکستان کے اندر ہم نے اپنے نمائندے کھڑے کیے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مجموعی طور پہ جو ہمیں ووٹ ملے تھے اس کی بنیاد پر عوامی لیگ اور پیپل پارٹی کے بعد تیسری بڑی جماعت بن کر جماعت اسلامی ابھری تھی۔ اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ قوم نے ہمیں رد کیا تھا، قوم نے رد نہیں کیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم اس طرح اپنے سفر کو جاری نہ رکھ سکے، اپنی شناخت اور پہچان وہ ظاہر ہے کہ وہ اتحادوں کی نظر ہوتی رہی، لیکن اب وہ موقع آیا ہے کہ جب جماعت اسلامی کے موجودہ امیر سید منور حسن نے جماعت اسلامی کے ایک ایک ورکر کی رائے کو معلوم کرنے کی کوشش کی، اور نتیجتاً 85% ہمارے وہ کارکنان تھے اور ہماری نچلی لیڈرشپ تھی کہ جنہوں نے کھل کر کہا کہ جماعت اسلامی کو اپنے نشان اور اپنی پہچان کی بنیاد پر الیکشن لڑنا چاہیے۔ نتیجتاً یہی ہماری یعنی یہ فیصلہ بھی جماعت اسلامی کے اندر جمہوری روح کی بنیاد پر ہوا ہے، عین مطابق ہوا۔ اب یہ بتائیے کہ آپ تبدیلی لاتے ہیں، آپ نے منشور بھی سب سے پہلے پیش کر دیا، دھاندلی کو کیسے روکا جائے گا؟ ایک تو دھاندلی ہوتی ہے معروف انداز میں پتہ ہوتا ہے، ایک دھاندلی کراچی میں ہوتی ہے اور اتنی ٹیکنیکل ہوتی ہے کہ حلقہ بندی سے لے کے ریٹرننگ افسر کے تقرر سے لے کر پولنگ کے عملے کے تقرر اور پھر وہاں ڈبے کے اندر ٹھپے لگا لگا کر ڈالنا، یہ تو بہت سارے مراحل ہیں، اتنی فورس، اتنے لوگ جمع کرنا۔ اصل میں ہم نے اس حوالے سے بھی اپنی پالیسی وضع کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا، اگرچہ ہماری کچھ ریزرویشنز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن ماضی کے الیکشن کمیشن کی نسبت 1000 درجہ بہتر ہے۔ پھر ابھی امیدواروں کے سلسلے میں جو انہوں نے فارم اپنی طرف سے ترتیب دیے ہیں، اس پہ جس طرح انہوں نے جاندار سٹینڈ لیا ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں بہت ساری خاص باتیں ہیں۔ یعنی اس کے اندر ایک امیدوار جو الیکشن لڑنا چاہتے ہو، اس کو اپنے ماضی کی جو کچھ ہسٹری ہے اس کو کھول کے بیان کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ٹیکس نہ دہندہ تھا، اگر وہ کہیں کرمنل تھا، اگر اس نے کچھ فراڈ کیے تھے، کوئی جھوٹ بولے تھے، وہ تو نہیں لکھے گا، پھر کیا ہوگا؟ نہیں، وہ نہیں لکھے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دیکھیں جو آپ کا امیدوار ہے اور جو آپ کی ہماری پوری تنظیمی ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، اس کے نتیجے میں ہم اس کی ایک ایک چیز کو قریت کے نکالیں گے، جو بھی ہم وہ ڈسکوالیفائی کروا سکتے ہیں۔ ڈسکوالیفائی اب کروا سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم چیختے بھی رہتے تھے، 62-63 کی دہائیاں دیتے رہتے تھے، لیکن وہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آج کل موضوع گفتگو بنا، میڈیا نے بھی اس کو اچھالا۔ جماعت اسلامی نے 88 میں اور پھر قاضی حسین احمد نے 90 کے بعد بھی اسمبلی میں اور مشرف صاحب کے دور میں بھی اس پر اصرار کیا۔ ایک جواب آتا ہے ہر طرف سے، اس وقت سے یہی آ رہا ہے 62-63 اگر روب عمل لائی گئی تو کوئی نہیں ہوگا اسمبلی میں، ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، امین اور دیانتدار لوگ ہی نہیں ہیں پاکستان میں۔ یہی کہتا ہوں کہ اس قوم کو اس سے بڑی کوئی گالی نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک محدود قسم کا ٹولہ ہے جو کرپٹ ہے اور جو مختلف ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں اس قوم پہ مسلط ہوتا ہے۔ ٹی وی پر اینکرز بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ملے گا۔ ایم این ایز اور ایم پی ایس تو چلو خود کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ خیر، اس میں میں نہ کسی دانشور کی بات کرتا ہوں نہ کسی اور کی بات کرتا ہوں۔ میرے نزدیک تو دانشور وہی ہے کہ جس کی جڑیں بھی اس ملک کے اندر ہوں اور جو اس ملک کے نظریے کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ وفاداری اپنے عمل کے نتیجے میں ثابت کرنے والا ہو، اور جو اس طرح کے لوگ ہوں گے جب وہ کہتے ہیں کہ دیانتدار کوئی نہیں ملے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے بارے میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بد دیانت ہیں۔ ایسی صورت نہیں ہے۔ اس قوم کے اندر مجموعی طور پہ دیانتدار لوگ موجود ہیں۔ اگر سب بد دیانت تھے تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لوگ کم جیتے ہیں یا زیادہ جیتے ہیں، مجلس عمل کے دور میں تو ہماری اچھی خاصی تعداد تھی، لیکن ان میں سے کوئی کسی کو کرپٹ یہ ثابت نہیں کر سکے، ان میں سے کسی پہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے۔ اسی طرح پھر یہ الخدمت کا جو ہمارا لمبا چوڑا ایک نیٹ ورک ہے، اربوں روپے ان کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہزارہا ہمارے کارکنان ہیں جو مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ آج تک ان کے ہمارے کسی چھوٹے سے چھوٹے یونٹ کے حوالے سے بھی کوئی اس طرح کا کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا۔ تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ فرشتے تو نہیں ہیں،
یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو نہیں ہے، یہ اسی سوسائٹی سے ہمیں ملے ہیں، اور اسی طرح کے بے شمار اور لوگ ہوں گے کہ جو ہمارے فولڈ میں نہ ہونے کے باوجود ان کی امانت اور دیانت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ جب اسی بنیاد پر آگے بڑھا جائے گا تو اس طرح کے لوگ آئیں گے میدان میں۔ اور یہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی نا کہ اب ایک تبدیلی کی سوچ پیدا ہو رہی ہے، وہ تبدیلی کی سوچ کیوں پیدا ہو رہی ہے، اور اب جو میں کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھے گا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ میرے نزدیک ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے صورت یہ تھی کہ جو پارٹی اور جو لیڈر جو چہرہ اپنا قوم کو دکھانا چاہتا تھا، قوم مجبور تھی کہ اسی چہرے کو دیکھے، اس کے پاس الگ سے کوئی معلومات اس کے حوالے سے نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب جتنا میڈیا طاقتور ہوا ہے، جتنے چینلز آئے ہیں، اور اس کے ساتھ جتنا عدلیہ نے جان پکڑی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ان کے وہ چہرے بھی قوم کے سامنے آ رہے ہیں جن کو کل تک یہ چھپایا کرتے تھے۔ نتیجتاً ان کے کرتوتوں سے، ان کے اعمال سے، ان کی کارروائیوں سے ایک چھاپڑی لگانے والا وہ بھی اپنی جگہ علم رکھتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ووٹر کی 18 سال عمر ہوئی ہے، اس نے بھی ماحول کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے۔ 45% وہ نوجوان ہیں کہ جو کل تک جن کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، آج وہ اپنی قسمت کے فیصلے کریں گے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں، بلکہ بہت ساروں نے دعویٰ کیا ہے، عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ 18 سال کا نوجوان تو مجھے ووٹ دے گا۔ دیکھیں یہ دعوے کرنے کو تو کوئی کر سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس کچھ ہے کہ 18 سال کا جوان آپ کی طرف آ رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں 1947 سے طلبہ کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ کام کر رہی ہے، اور جب تک یہاں پہ یونین کا نظام رہا ہے، بھٹو کے دور تک بھی کوئی اہم تعلیمی ادارہ اور یونیورسٹی ایسی نہیں تھی کہ جس میں یونین اسلامی جمعیت طلبہ کی نہ بنی ہو۔ آج بھی اسلامی جمعیت طلبہ تعلیمی اداروں کے اندر موجود ہے اور پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، اور اس اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے کھل کے جماعت اسلامی کی اس وقت انتخابی جو مہم ہے اس کا وہ حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 18 سال ووٹر کی عمر کے ہونے کے نتیجے میں اب تو سیاست تعلیمی اداروں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہو چکی ہے، اور جب یہ صورت ہے تو انشاءاللہ اسلامی جمعیت طلبہ یہ اس حوالے سے جماعت اسلامی کا راول دستہ بنے گی۔ میں پوچھتا ہوں تحریک انصاف ہو یا کوئی اور ہو، کس کے پاس ہے اس طرح کی آرگنائزیشن، اور کس کے پاس ہے اتنے ڈیڈیکیٹڈ ورکر، اور کس کے پاس ہے اتنی بڑی یوتھ؟ ایسی صورت نہیں ہے۔ یوتھ ہمارے پاس موجود ہے، اور آنے والے یہ انتخابات یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ یوتھ ان انتخابات کے اندر اپنی قسمت اور اپنی تقدیر اس کے فیصلے کیسے کرتی ہے۔ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ ہزاروں لاکھوں فینز ہوتے ہیں، لائک کرتے ہیں، وہ تو آپ کے پاس نظر نہیں آتے، وہ تو کہیں اور نظر آتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس فیس بک والی یوتھ ہے یا میدان والی؟ ہمارے پاس میدان والی بھی ہے۔ اس کی تعداد اس سے زیادہ ہے؟ بالکل زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے آپ نے 62-63 پر اترنے والے امین لوگوں کی ایک اتنی بڑی تعداد جمع کر لی ہے کہ کل ان کو عوام کے سامنے پیش کر سکیں؟ اس وقت صورت یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ہم نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی سطح پہ 85% سیٹوں پہ اپنے امیدواران ان کا تعین کر دیا ہے، اور وہ میدان کے اندر موجود ہیں، اور الیکشن کی تیاریاں ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو امید ہیں کہ جماعت اسلامی 85% جگہ سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے، اس میں سے کس حد تک کامیابی تک پہنچے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے امیدوار اتار دی ہیں میدان میں، پبلک کی طرف سے جو ہمیں رسپانس ملتا ہے وہ تو بڑا پازیٹیو مل رہا ہے۔ ایسی جگہ تو نہیں اتارے ہوں گے نا جہاں کوئی جانتا ہی نہیں؟ یقیناً نہیں، ظاہر ہے کہ جب جماعت اسلامی ایک حوالے سے 65 سال سے اس ملک کے اندر کام کر رہی ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں ہمیں کوئی جاننے والا نہ ہو۔ یہ ضرور ہے کہ کہیں ہمارے اثرات کم ہوں گے، کہیں ہمارے اثرات زیادہ ہوں گے، لیکن ہم نے اپنے امیدواران کو اتارا ہے میدان میں، اور ہمیں یقین ہے کہ قوم ان کے کریکٹر کو، ان کی امانت، ان کی دیانت اس کو وزن دے گی۔ بہت شکریہ ظفر جمال بلوچ صاحب۔ ناظرین، ظفر جمال بلوچ صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے بتایا کہ 62-63 کس طرح روبہ عمل آئے گی، کس طرح ہم لوگوں کے اوپر نظر رکھیں گے، کس طرح بتائیں گے کہ کون کس کا ماضی کیا ہے، کون ٹیکس چور ہے، کس نے ذخیرہ اندوزی کی، کس نے جھوٹ بولا، کس نے اثاثے درست ظاہر نہیں کیے، اور تبدیلی کے حوالے سے بھی پر امید ہیں کہ اس مرتبہ تبدیلی ان کے حق میں، اسلام کے حق میں، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ لیکن ظفر جمال بلوچ صاحب کی گفتگو کے بعد ایک چھوٹی سی بات، ایک مختصر سی بات کہ بند بنا کر سو مت جانا، دریا آخر دریا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت یہ پھر بہا کر لے جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔